بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اکل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک فقال لا استطیع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاستطعت ما منعوه الا الكبر فما رفعوا الى فیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر کامیابی کے لیے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہ دین اسلام وہ دین ہے جو فطرتاً دین ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے دنیا کے اندر عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنا کر ایک مسلمان دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ چیز دیکھنے میں ہمیں ایسی نظر آ رہی ہو جو بظاہر دین نہ لگتی ہو، طبعی تقاضے کے طور پر ہو، لیکن اس کے اندر بھی شریعت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں بنایا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود نے اعتراضاً یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے صاحب اور آپ کے ساتھی یعلمکم کل شیء، آپ کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اس نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ یہ تو بشری تقاضے ہوتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنا، اس کے اندر کون سی اسلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ تو ہر انسان خود بخود کر سکتا ہے۔ اس یہود نے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تم استہزاءً اور طنز کے طور پر کہہ رہے ہو وہ چیز ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا نعم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو بتلایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم استنجا کے لیے بیٹھیں تو قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، قبلہ کی طرف پیٹھ نہ کریں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر موقوف ہے۔ ایسے ہی انہوں نے فرمایا کہ جب ہم استنجا کریں تو دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے بہت ساری سنتیں استنجا کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ دنیا کے اندر ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا طریقہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر ہم دنیا کے اندر سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مسلمان کے لیے ناممکن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو سبق دے دیا ہے اور یہ بتلا دیا ہے
کہ اگر دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہر چیز کے اندر اپنانا پڑے گا، چاہے اس کا تعلق کسی چیز سے ہو، بشری تقاضے ہو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، انسان کی معاشرتی زندگی ہو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، چاہے معاملات ہو اس سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، چاہے ایک دوسرے کے حقوق ہو، آداب ہو، ایک انسان کے دوست سے انسان کے اوپر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا دوست سے مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنی تعلیمات ہمیں بتلائی ہیں۔ لہذا ہمیں سنت کی اہمیت اور سنت کی عظمت کو دل کے اندر بیٹھانا چاہیے۔ ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا، ایک ہے سنت کو ہلکا سمجھنا، جس کو استخفاف کہتے ہیں۔ اگر آدمی سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور اس کا استخفاف کر رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک ہے سنت پر عمل نہ کرنا، آدمی عمل نہیں کرتا لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ ہم ایک کام سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ شخص تارک سنت کا تو گنہگار ہوگا، لیکن جو شخص استخفاف کر رہا ہے اور کسی سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے تو وہ شخص آگے آنے والے دنوں کے اندر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہلکی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی طریقہ معمولی نہیں ہے، بلکہ انہی طریقے کو اپنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غیروں کے دلوں کے اندر اپنا رعب اور اپنا دبدبہ بیٹھایا تھا۔ وہ کون سی بہت بڑی سنت تھی جس کو ہم بہت بڑی اور چھوٹی سمجھتے ہیں کہ کھانے کے وقت اگر کوئی چیز گر جائے تو دسترخوان پر اس چیز کو اٹھا کر کھا لیا جائے، یہ کوئی ہماری نگاہ کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن صحابی رسول نے بادشاہ کے دربار کے اوپر گرے ہوئے دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کو کھایا تھا، اور اس وقت ٹوکنے کے اوپر جو جواب دیا تھا وہ جواب اس بات کو بتلاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا کیا مقام تھا۔ کیا فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے؟ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جتنے رؤساء بیٹھے ہوئے تھے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے بے وقوف کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے دراصل عقل مند ہیں، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی وہ روایت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ نوجوان صحابی وہ صحابی ہیں جو دوڑنے کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، اور تیز دوڑنے والا گھوڑا کی رفتار کو یہ چھو لیتے تھے، دوڑ کے اندر اتنے ماہر تھے، اور ان کے واقعات بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک دشمن کا تعاقب کیا، فوج کا تعاقب کیا، اور تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیا، تیر سے حملہ کیا اور کہا جب تک میرے پاس تیر ہے تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دشمن کو اپنی باتوں کے اندر پھنسائے رکھا، اور پیچھے مدینہ سے کمک کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مدینہ سے کمک آ گئی، مدد آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ بولا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کل بیمینک، تم دائنے ہاتھ سے کھاؤ،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچپن کے اندر بچوں کو کھانے سے متعلق خاص طور سے تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمرو بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھا، جب میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو روک دیا اور فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع مت کرو، جب کھانا کھاؤ تو دائنے ہاتھ سے کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنے آگے سے کھاؤ۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا بچپن کی حالت کے اندر۔ تو یہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لستطعت، یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ میرا دائنا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تب تم دائنے ہاتھ کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دائنے ہاتھ نہ اٹھانے پر جو مجبور کرنے والی چیز تھی، وہ چیز کبر تھی، تکبر اور بڑائی تھی۔ غالباً شاید کہ یہ شخص منافق تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بعد اس شخص نے اپنے ہاتھ کو کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو وہ اٹھا نہیں سکا، فما رفعه الا الی فیہ، چنانچہ وہ شخص کبھی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے پاس اٹھا کر لے کر نہیں جا سکے۔ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث شریف ہے کہ آدمی سنت کو ہلکا سمجھ کر یہ کہہ دیتے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کریں کہ سنت کے مقابلے کے اندر اگر ہم نے کسی جرأت کا اظہار کیا یا سنت سے ٹکرانے کی ہمت کی، تو یہ یاد رکھے کہ اس سنت کے مقابلے کے اندر ہم کسی آزمائش کے اندر شکار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو اس سنت کے آنے کے بعد ایک مسلمان کا ایمانی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بغیر سنت کو اختیار کیے ہوئے اس کا جی اور اس کا ایمان مطمئن نہ ہو۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، آپ نے یہ معیار قرار دیا، من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کیا اس شخص نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنا اہم مقام ہے سنت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے چاہیں ویسے کھائیں، اور اس کے اندر آزادی سمجھتے ہیں۔ یہ فیشن سمجھا جاتا ہے کہ آدمی چائے پیے بائیں ہاتھ سے پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ سنت کے خلاف جو عمل کرتے ہیں وہ ان کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ان کے طریقے کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی تو سنت کے اندر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، کہ اللہ رب العزت تیامن یعنی دائیں کام سے شروع کرنے کو ہر چیز کے اندر پسند فرماتے ہیں۔ آدمی کوئی کام شروع کرے دائیں طرف سے شروع کرے۔ کہیں پر گیا، کوئی سامان کسی کو دینا ہوا، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اللہ رب العزت دائیں کو پسند فرماتے ہیں۔ کسی سے ملاقات کیا، دائیں طرف سے شروع کیا، اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے۔ کپڑا پہننا ہوا، دائیں طرف سے پہننا شروع کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چپل پہننا ہوا، دائیں طرف سے پہننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سوچیں 24 گھنٹے کے اندر جو ہم اپنے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، تھوڑا سا زاویہ بدل دیں گے تو وہ چیز جو ہماری بشری
تقاضے کی چیزیں کہلاتی ہیں، وہ چیز ہماری سنت کے مطابق ہو کر وہی چیز ہمارے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا 24 گھنٹے کا عمل دین بن جائے، دین بننے کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت آدمی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہے گا، لیکن جو کام کر رہا ہے اس کام کے اندر یہ خیال رکھے کہ یہ کام ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے گا، تو وہی چیز اس کے لیے دین بن جائے گی اور پھر اس کے اندر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ آدمی اٹھا، اٹھنے کے بعد سنت کے مطابق اٹھے، دعا پڑھے، اب اس کا سو کر بیدار ہونا یہ دین بن جائے گا۔ سو رہا ہے، سنت کے مطابق سو رہا ہے، سونے سے پہلے سنت کی دعا وغیرہ پڑھ رہا ہے، جیسے سونا چاہیے ویسے سو رہا ہے، تو یہ سونا اس کے لیے مفت میں رہا اور یہ عمل اس کا دین بن گیا۔ اٹھنے کے بعد کے سارے معمولات جب وہ پورا کرے گا، سنت کے مطابق کرے گا، تو اس کا معمولات بھی پورا ہوگا۔ کھانا کھائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، چاہے سنت کے خلاف کھائے چاہے سنت کے مطابق کھائے۔ سنت کے خلاف کھائے گا تو سنت پر عمل ترک کرنے کا وبال ہوگا، اور سنت کے مطابق کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے دین بنے گا، اب اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ہم کبھی اس کے اوپر دھیان دیں، ہم جو کام بھی شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھا کام آدمی دائیں ہاتھ سے شروع کرے، حتی التناول والترجل، یہاں تک کہ سر کے اندر کنگھی کر رہا ہے تو اس کو بھی دائیں طرف سے کریں، چپل پہن رہا ہے اس کو بھی دائیں طرف سے کریں۔ اس کے برعکس ہو جائے، مسجد کے اندر آ رہا ہے دائیں قدم سے آئے، مسجد سے جا رہا ہے بائیں قدم سے جائے، کپڑا اتار رہا ہے بائیں ہاتھ سے اتارے، پیجامہ اتار رہا ہے بائیں پیر سے اتارے۔ یہ عمل ہم اپنے بشری تقاضے کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن جب سنت کے مطابق کریں گے تو یہ عمل ہمارا دین بن جائے گا اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر اجر اور ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے استنجا خانے کے اندر جانا یہ انسان کا تقاضا ہے۔ جاتے ہیں، کبھی خیال نہیں آتا، لیکن کبھی استحضار کے ساتھ جائیں کہ ہم جو اس عمل کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت وہ گندی جگہ ہے، وہ جنات اور شیاطین خبائث کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان سے حفاظت چاہتے ہو تو جانے سے پہلے جانے کی دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انہی خبیث شیطان مردوں اور عورتوں سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ جب آدمی ان سے پناہ لے کر جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو پناہ عطا فرمائے گا۔ بائیں قدم سے داخل ہو، دائیں قدم سے نکلنے کے بعد کی دعا پڑھے، اللہ رب العزت اس عمل کو اس کے لیے دین بنا دے گا اور اس پر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ہم کتنی عمر کو ضائع کر دیے، کتنے وقت کو ضائع کر دیے۔ ہم نے سنت یہ سمجھا زور سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی، زور کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، اوابین پڑھ لیا، فلاں کام کر لیا، یہ سنت کے مطابق ہے۔ سنت تو پوری زندگی کا نام ہے۔ آدمی پیدائش سے لے کر موت تک کے پوری زندگی اپنی سنت کے مطابق کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر اس کو استحضار ہو۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ بھی حدیث کے اندر ماخوذ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی اولاد ہے، ہم نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم اور محبت کو نکال لیا ہے تو کیا میں اس کا مالک ہوں؟ یعنی یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، وہ اپنے شیخ کے واسطے سے ذکر کرتے ہیں کہ میں گھر کے اندر آتا ہوں، میرا ایک عمل کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن فوراً میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ مثلا میں گھر کے اندر آئے، چھوٹے بچے سامنے آئے، بے اختیار جی چاہتا ہے کہ میں اس کو گود لے لوں، پیار کروں، لیکن میں اپنے آپ کو کچھ سیکنڈ کے لیے روک لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ تھوڑا وقفے کے بعد میں یہ سنت عمل کر کے یہ عمل کو کرتا ہوں، تو اس کی بنیاد پر
ایک عمل کو جو ہم بشری تقاضے کی بنیاد پر کرنے جا رہے تھے، اس عمل کو ہم نے کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اس پر اجر اور ثواب اور رحمت فرمائیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، انتہائی آسان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اگر ہم دین کو آسانی کے ساتھ کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت آسانی کے راستے پیدا کریں گے۔ آسانی یہی ہے کہ ہم ہر عمل کے اندر سنت کا استحضار کریں اور کبھی بھی سنت کو ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ اگر ہم سنت کو ہلکا سمجھیں گے تو دین سے محروم ہو جانے کا خطرہ ہے، اور سنت کو اپنانے کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت اس سنت کی بنیاد پر نبی سے محبت اور تعلق پیدا فرمائے گا۔ پھر ہر سنت کو اپنانے کے اندر مزہ اور لذت آئے گا۔ جیسے صحابہ کرام کو سنت کو اپناتے تھے تو وہ فخر محسوس کرتے تھے، تب امتی بھی سنت کو اپنائے گا تو فخر محسوس کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔